اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح ایک چھوٹی سی کوشش ہے قرآن کریم کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، زحمت فرماتے ہیں، ہم انہیں مدعو کرتے ہیں کہ تشریف لائیے، ہمیں قرآن کریم سے قریب کیجیے۔ وطن عزیز کے جید نمائندہ علماء وہ پیام صبح میں آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں ان سے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے معنی کیا ہیں ان آیات کے، بلکہ ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات کس ماحول میں نازل ہو رہی ہیں اور آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں اور آج قرآن کریم عمل میں کیسے نظر آنا چاہیے، یہ ہمارے ملک کے جید علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی سوال رکھیں گے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے موضوعات اس ذیل میں ہیں، یعنی یہ نفی موت ہو رہی ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ بدر، غزوہ بدر، 14 شہداء، غیر مسلم یہ کہتے تھے کہ یہ قتل ہو گئے، ان کو موت آ گئی، تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ شہید ہیں۔ شہید کیا ہوتا ہے، شہید کی کتنی اقسام ہیں، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے، اور شہید کی سب سے برتر سپیریئر شکل کیا ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، نمائندہ نام، صاحب نگاہ۔ خواتین و حضرات، اسلامک لا اور جورسپروڈنس کے آپ اسٹوڈنٹ، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ درست جواب غزوہ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی تھی؟ 7 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں یا 9 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فی سبیل اللہ، قتل، جان دے دینا، اللہ کی راہ میں جان دینے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بڑی عجیب آیت اور اس کا جو پس منظر آپ نے بیان بھی اجمالاً کر دیا جی کہ یہ شہادت وہ اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازی لگا کے ختم کر دینا، اور نبی اور صدیق کے بعد جو درجہ ہے وہ شہید کا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو نیک لوگوں کو، بزرگوں کو، اولیاء کو شہداء کے بعد رکھا، یعنی شہید سے بڑا ولی نہیں ہوتا، ولی بھی شہید سے جو عبادت میں زندگی گزارنے نیچے ہوتا ہے۔ اب یہاں بات وہی پس منظر آیا تھا۔ اصل میں قرآن جو ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اپنے زمانے کے احوال کے مطابق نازل ہوا ہے، مکالمہ ہے، اور قرآن کو زمانے سے ڈسکنیکٹ کرنا قرآن کے حق کی حق تلفی ہے، لہٰذا قرآن کو زمانے کے ساتھ ملا کے چلانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ جب کوئی چیز زمانے کے ساتھ آتی ہے تو وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ کہ کوئی ایک کام ہوا دنیا میں، کرنٹ افیئر ہوا، اس پر آپ نے ٹاک کی، آج بھی دنیا میں ریٹنگ اس ٹاک کو زیادہ ملتی ہے۔ تو قرآن زمانے کے احوال کے مطابق نازل ہوا ہے، کوئی آسمان سے کوئی تھیری نہیں، کوئی فلسفی نہیں جو آ گئی ہے جس کا خارج میں اور پریکٹیکل کوئی وجود نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب بدر میں لوگ شہید ہوئے، یہ تقریباً 8 مہاجرین، 8 انصار اور 6 مہاجرین، 14 لوگ شہید ہوئے۔ تو منافقین نے اور مشرکین نے اور یہود نے مختلف طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ تو مر گئے، یعنی ہم نے کہا تھا نہیں جائیں، مر گئے، یعنی کہ جیسے کہ ان کا مشرکین کا جو عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہڈیاں بھی گل جائیں گی، اس وقت اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ تو ان کا یہ تھا کہ مر گئے نا، اور یہ بھی کہا کہ گھروں میں رہتے تو نہ مرتے۔ یہ منافقین نے کہا کہ اگر گھروں میں رہتے نہ مرتے تو مطلب یہ ہے کہ دین کی وجہ سے مارے گئے، جیسے آج کہتے ہیں مولویوں کے پیچھے چلو گے تو مارے جاؤ گے، مولویوں کے پیچھے چلو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ تو وہ اس قسم کا طعنہ، یعنی دین کا طعنہ تھا اصل میں، کہ چونکہ تم دین میں لگے اس لیے مارے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نبی پر بھی غیرت ہے اور اللہ کو مومنین پر بھی غیرت ہے۔ اللہ مومنین چپ ہو جاتے ہیں، ان کو حکم بھی ہے چپ ہونے کا۔ اللہ کے نبی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے، لیکن اللہ خاموش نہیں رہتا۔ اور اللہ یہ فرماتے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ اکبر، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا وہ چپ ہو جائے تو ہو جائے، میں جنگ کروں گا اس سے، تم ہٹ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کہتے ہو مر گئے، ان کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے ترقی کر کے اس سے آگے سورہ آل عمران 4 پارے میں کیا کہنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ گمان کرنا جائز بھی نہیں ہے، بل احیاء، یہ تو زندگی کا راز پا گئے، یہ کون سے مردہ ہو گئے؟ مردہ تو تم ہو جو نماز روزہ اللہ کی یاد کو چھوڑ کر مردہ دل کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہو اپنے دنیا کی ہوس میں۔ یہ پیغام ہے، بل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ نو عندہ کے یہاں 2 معنی ہیں۔ ایک معنی میں پھر آیت کی طرف موٹی تشریح کر لوں، پھر اس کے ہم اسرار پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ساتھ پہ۔
عندہ کا ایک معنی ہے عندہ ظرف کے لیے آتا ہے، تو کبھی مکان کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پاس. تو اس کی تفسیر مسلم شریف کی روایت میں اور بہت ساری ابن ابی حاتم کی مفسرین جو روایت کرتے ہیں حدیث، اس میں آیا کہ انہم فی اجواف طیور خضر، کہ وہ سبز پرندوں کی شکل میں ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اس میں رات کو بسیرا کرتے ہیں اور سارا دن جنت کے میووں سے کھانا کھاتے ہیں. تو ایک معنی تو یہ کہ اللہ کے پاس مکان میں. اب وہ مکان کیا ہے، وہ برزخ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سی جنت ہے، ابھی والی جنت ہے، ہمیں اس بحث سے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہم سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس حیات کا تمہیں شعور ادراک ہے ہی نہیں. اللہ نے ہیومن کو وہ کیپیسٹی ہی نہیں دی کہ وہ ما بعد الموت کے چیزوں کو سمجھ سکے. سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں کوشش کی. ایمان لے آؤ. دوسرا معنی عند ربہم کا یہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں، اکارڈنگ ٹو اللہ. تمہارے نزدیک تو مر گیا، اکارڈنگ ٹو اللہ ہی از الائیو، کیونکہ وہ دلوں میں زندہ ہے، وہ اس پیغام جاویداں کو پا گیا، زندگی کا مقصد پا گیا، تو وہ تو زندوں سے بھی زندہ ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے یہاں زندہ ہے. اور اس میں ایک فزیکل اثر یہ بھی علماء نے لکھا کہ اس کا جو اپنی روح، موت کا مطلب ہوتا ہے روح اور جسم کا الگ ہو جانا. شریعت میں حیات کی تعریف یہ ہے کہ روح اور جسم کا ساتھ ملنا، اس کو حیات کہتے ہیں، اور روح اور جسم کا الگ ہو جانا موت ہے. تو لیکن مرنے کے بعد ہر انسان کا اپنی روح سے کچھ تعلق ہوتا ہے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ. سب سے زیادہ مضبوط تعلق روح اور جسم کا انبیاء کا ہوتا ہے، اور پھر شہداء کا. تو علماء نے لکھا، مفسرین نے، اور حدیث میں اس میں بات ہے کہ چونکہ ان کی روح اور جسم کا اتنا مضبوط تعلق ہے، وہ بالکل زندگی والا تو نہیں لیکن ایک تعلق ہے قبر میں، برزخ میں، اس وجہ سے ان کو زندہ کی طرح کہا گیا، گویا کہ زندہ ہے. اور اس کے شواہد بھی ہیں کہ ان کو کھلایا جاتا ہے، بعض روایت میں آیا ان کو جنت کے میووں سے کھلایا جاتا ہے. اور کتنے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، بڑے مستند، کہ شہید کی قبر کھولی گئی اور وہ ایسے تر و تازہ تھا 50 سال پہلے جیسے اس کو دفنایا گیا، بال ٹپک رہے اور منہ میں کچھ کھانا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حدیث کو کری ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو زندہ اس لیے نہیں کہنا کہ زندگی کا راز اور زندگی کا پیغام کھا گیا، لے گیا. جیسے اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے بعض رجال، کا ترجمہ کہ جمع مرد، ایک عام مرد، جمع. بعض مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر گئے. یہ سورہ غزوہ خندق کے پس منظر میں آیا تھا، یعنی موت، شہید ہو گئے. تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی گردن ہی کٹوا دی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض لوگ ہیں جو اپنی باری پوری کر گئے، یعنی شہید ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض اس شہادت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جب موقع آئے گا ہم تیار ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ اتنی پاورفل آیت ہے کہ بتا رہے ہیں کہ مقصد یہ تھا، اس مقصد کو پا گئے تو یہ تو جاویدہ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. تو یہ اس کا ایک تھوڑی موٹی تشریح میں نے عرض کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اپنی جان سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، عظمت کے لیے، اے اللہ یہ میری جان، یہ ایک حقیر سی چیز ہے، میں قربان کر رہا ہوں. تو یہ بدر کے صحابہ کی بات ہوئی، جو ریفرنس آپ نے دیا، اللہ اکبر. یہ 14 صحابہ، اور وہ 14 صحابہ جو اولین شہید شروع کے شہداء میں ان کا شمار. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آپ نے جو فلسفہ زندگی اور موت وہ تو آپ نے عطا فرما دیا. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو یہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں، قتل ہو جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو. اچھا، اب یہ کہ فی سبیل اللہ، اس پر ذرا پہلے آپ بات فرمائیے. اس کے بعد کہ ان کی شہادت یہ ہمارے ادراک میں کیوں نہیں آ سکتی، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے. لیکن فی سبیل اللہ اپنی جان کیسے پیش کی جاتی ہے؟ اچھا، یہ فی سبیل اللہ جو ہے نا، یہ اسلام میں بڑا عمومی ایک کلمہ ہے جی، جس کا زیادہ اطلاق تو اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے ہوتا ہے، اور اس آیت کے کانٹیکس میں بھی لڑائی مراد ہے. جی، یعنی جہاد جو ہے وہ عمومی لفظ ہے، لیکن قتال خاص ہے، یعنی وہ جہاد جس میں مسلمان اللہ کے دشمن غیر مسلموں سے لڑائی کریں. تو فی سبیل اللہ کا یہاں معنی یہ ہے کہ اسلامی فوج، اسلامی حکومت جب غیر مسلموں سے لڑتے ہوئے اس میں کوئی شہید ہو جائے، چاہے وہ آج کی جو صورت اسلامی ممالک کے جو فوجی ہیں اور اسلامی تحریکیں جو حکومت کے تحت چل رہی ہیں،
وہ جب لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. مثلا ہمارا پاکستان کو کوئی فوجی وہ فوج کے لوگ وہ کسی اللہ کے دشمن سے لڑتے ہوئے پاکستان کے دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں, وہ برحق شہید ہے. ٹھیک. اسی طرح کسی اور اسلامی ملک کے لوگ, ترکی ہے, سعودیہ ہے, قطر, کوئی بھی ملک, ان کی فوج کے لوگ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو شہید ہیں. اور اس کی اس سے بڑی مثال آج کے زمانے میں غزہ سے بڑی کون سی ہوگی, کہ جس پر دنیا کا سب سے بڑا طاغوت اور سب سے بڑا صہیونی اور سب سے بڑا سانپ وہ ان پر دبا کر حملے کر رہا ہے اور مار رہا ہے, اور بچے, عورتیں, چنگیز خان شرما گیا, ہلاکو شرما گیا, ایسی تباہی مچا دی, اور پھر بھی چند جاباز ہیں جو لڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. ان کی مشکل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی سخت راستے میں, کہ اس کو کچھ پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں. اور اپنی ماں کو بعض لوگ اپنا آخری پیغام بھیجتے ہیں کہ میں شہید ہونے لگا ہوں, ماں اب جنت میں ملاقات ہوگی. کیا اس کے اثرات اور ایموشنز ہوں گے جو یہ اپنی جان اس طرح دے رہا ہے. اس کے علاوہ فی سبیل اللہ طالب علم کو بھی کہا گیا ہے, جو اللہ کے دین کی خاطر دین کا علم یا کوئی بھی علم مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آگے جانے کے لیے پڑے گا, وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. جو دین کے کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے نکلا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. حاجی کو بھی کہا گیا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے. ایک عمومی مسافر کو بھی کہا گیا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے میں اگر دین کے احکام کے مطابق چل رہا ہے. اس طرح شہید کا جو اصل معنی ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے, اور اس پر اتنا وقت بھی نہ گزرے کہ وہ ایک نماز کا وقت بھی نہ گزرے, انسٹنٹ, یہ سب سے اعلیٰ ہے. اس کے بعد جس پر کچھ وقت گزر جائے اس زخم سے شہید ہو جائے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے, جو بڑے سیرت نگار امت کے بڑے ان لوگوں میں جنہوں نے کتابیں لکھی, کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید تھے, کیونکہ آپ کی جو وفات ہوئی تھی وہ اس یہودیہ کے زہر سے ہوئی تھی جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا. تو وہ تو کچھ آپ کے منہ میں چلا گیا, باقی اللہ نے بتا دیا, آپ نے نکال دیا, لیکن آپ نے فرمایا تھا آخر میں کہ مجھے اس زہر کا اثر آ رہا ہے, اور آپ نے معاف کر دیا تھا اس کو جس کا آ رہا ہے. تو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یاد رکھنا ہمارے نبی شہید ہے, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارے نبی کو یہودیوں نے شہید کیا ہے. یہ وہ مطلب ہے کہ جو صہیونی جو ہے, جو مسلمانوں دشمن ہے, قیامت تک یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. تو یہ شہید کا دوسرا, لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی آیا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے چوروں سے, ڈاکوؤں سے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. من قتل دون اہلہ فہو شہید, جو اپنی ذات کا یا اپنی فیملی کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اور جو اوپر سے گر کے چھت سے گر گیا وہ بھی شہید, جو حادثے میں مر گیا ناگہانی وہ بھی شہید ہے. اگر وہ دین پر چلنے والا ہو تو وہ بھی اس درجے میں نیچے آ جائے گا, لیکن اصل یہ مجازی معنی ہے. اصل معنی وہی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے کفن سر پہ باندھ کے نکلا, اور جان دی ہوئی جان دے دی ہوئی انہی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر, انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. یہ وہ عظیم امت کی ہستیاں ہیں. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور شہادت کے مختلف جو مدارج ہیں وہ بھی آپ نے ارشاد فرما دی ہے. کوئی شخص آگ میں جل کر مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید. ایک پریگننٹ, ایک حاملہ خاتون دوران زچگی ان کا انتقال ہوتا ہے, وہ بھی شہید. جی ٹھیک ہے نا مفتی صاحب. اچھا, اب ذرا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں, بلکہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں یہ کہ شہید یعنی جو مقاتلہ ہو رہا ہے, قتال کے نتیجے میں جو اپنی جان اللہ کے سپرد کر رہا ہے, شہید ہوتے ہی وہ جنت میں چلا جاتا ہے؟ ہاں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مچھر کے کاٹے کے بقدر بھی تکلیف نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میں محمد کی خواہش ہے میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر مارا جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں. اور وہ کیا عجیب ایک ایموشنل واقعہ تھا کہ جب صحابہ کی ایک جماعت کو کسریٰ نے پکڑ لیا اور ان کو ایک ایک کر کے تیل کی گڑھائی میں لا کے مارنے لگا, قتل کرنے لگا, تو ایک صحابی کو جب لایا گیا وہ پہلے ان کا 2 نفل پڑھ لیے, پھر ان کو جب تو وہ رونے لگے. تو کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم اس لیے رو رہے ہو کہ وہ بادشاہ نے کہا واپس لے اس کو, وہ چاہتا ہے یہ ڈر جائیں اور یہ میرا مان لیں. تو انہوں نے کہا ہم رو گئے, ڈر گئے. کہا نہیں, میں ڈر کی وجہ نہیں رویا, میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے پاس یہ ایک ہی جان ہے اللہ کے راستے میں. کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بال ہیں.
میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں دیتا جاتا اور وہ مرتبہ شہادت کا حاصل کرتا جاتا. تو یہ شہید کی جو مغفرت ہے وہ اسی وقت کر دی جاتی ہے اور اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کا قرض ہے, کسی کا حق مارا ہے, اس شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ حقوق العباد کی خطورت اور نزاکت اور وہ مارنے کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ وہ شہید کہ قرآن اور حدیث جس کے قصیدے پہ قصیدے پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہ بھی معاف نہیں ہوگا اگر اس نے بندے کا حق مارا ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرض کی ادائی کتنی ضروری ہے, تو شہید کا بھی معاف نہیں ہو رہا قرض. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب, اب یہ شہادت کے حوالے سے پہلی بات تو اس پہ بات فرما دیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شہید ہیں, یہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. انسانی عقل کے دائرے میں کیا یہ بات نہیں آتی کہ یہ جو شہید ہے یہ زندہ ہے, ہمارے ہی قریب ہے, اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی فراہم کرتا ہے. قرآن میں یرزقون, جی یرزقون, وہ رزق کا لفظ آ گیا, یعنی رزق اللہ فراہم کر رہا ہے. تو ہمارے شعور میں کیوں نہیں آتی ان کی شہادت؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, میں کوشش کروں گا اس کو تھوڑا بیان کروں. دیکھیں دنیا میں نا, یعنی اسلامی لحاظ سے اگر ہم قرآن حدیث کا تتبع کریں تو عالم یا ورلڈ یا ریلمز 4 ہیں. دنیا تو بڑی عجیب ہوچ پوچ قسم کی باتیں ناولوں میں فلموں میں کرتی, یہ 4 ریلمز ہیں. پہلا ریلم ہے عالم ارواح, جہاں ہماری روح جسم سے الگ تھا اور ابھی روح بنی تھی, جسم میں نہیں آئی تھی. دوسرا عالم ہے دنیا, جس میں دنیا میں آگے روح اور جسم مل گئی. تیسرا عالم ہے برزخ, اور چوتھا عالم ہے پھر آخرت. تو یہ ابھی جب انسان مرتا ہے تو برزخ میں چلے جائے. برزخ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک ان کے درمیان میں برزخ کا مطلب ایک پردہ ہے, برزخ کا معنی ہی پردہ ہے. تو برزخ کے جو احوال ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا دیے ہیں. بألفاظ دیگر اللہ نے ہیومن مائنڈ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں رکھی کہ وہ اس رالم کو سمجھ سکے. اٹس سم تھنگ میٹافزیکل. میٹافزیکل چیز ہوتی ہے وہ اللہ جتنا بتائے اتنا انسان سمجھنے کا پابند ہے, اس سے زیادہ سمجھنے کا پابند نہیں ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اجملوا ما اجملہ اللہ وفصلوا ما فصلہ اللہ. اللہ نے جس حکم کو جتنا بیان کیا اتنا ایمان لانا فرض ہے. اللہ نے جس چیز کو چھپا کر بیان کیا یا مجمل بیان کیا اس پہ مجمل ایمان لانا ضروری ہے. جس چیز کو مفصل بیان کیا اس پر مفصل. میں ذرا مثال سے ایلوبریٹ کروں اس کو. اللہ نے فرمایا روح ہوتی ہے, بلکہ سورہ کہف میں جو سوال ہوئے تھے پھر سورہ مریم میں جواب دیا گیا وہ تھا ہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتاؤ. یہود نے کہا تھا کہ یہود کو کہا تھا کہ جس سے محمد کو نعوذ باللہ چپ کرا سکے. انہوں نے یہ 4 سوال بتائے تھے اصحاب کہف. اس میں ایک سوال یہ تھا روح کی حقیقت کیا ہوتی ہے. اب باقی سارے سوالات کا تفصیلی جواب دے دیا گیا. اس کا کوئی جواب صرف یہ دیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ تم سے سوال کرتے ہیں محمد روح کے بارے میں, ان کو بتا دو روح امر ربی, اللہ کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آگے جگہ کہا کہ تمہارا جو علم ہے یہ انسان کو اپنی اوقات میں لانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں, تمہارا جو علم ہے وہ بہت 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 تھوڑا ہے. اللہ اور قلیلہ کی تنوین کی تکسیر, اس لیے میں ترجمہ صحیح کروں سے, بہت 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 تھوڑا ہے تمہارا, کچھ بھی نہیں ہے, لہذا اپنی اوقات میں آ جاؤ. تو یہ جو انسان نے آج کے زمانے میں یعنی جو ایتھیزم, سیکولرزم, لبرلزم جو آج دنیا کے ازمز ہیں اور جو مسلمانوں پر بھی اثر انداز ہیں کہ بھئی یہ تو انسانی عقل میں نہیں آتا, انسانی عقل نے تو چاند پہ پہنچ گئی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. بالکل کر لیا, جو کر لیا وہ بھی اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی عقل میں چاند تک پہنچنے کی کیپیسٹی ڈالی تھی یا اتنے بلین سٹارز کو ڈسکور کرنے کی کیپیسٹی ڈالی تھی تو کر لیا. جہاں اللہ نے کیپیسٹی نہیں ڈالی وہاں وہ نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو عقل میں بات آ نہیں رہی آپ کے اسلام کی, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. تو بھائی تمہاری عقل ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہے کیا؟ یہ دیوار ہے, اس کے آگے تو تم دیکھ نہیں سکتے, اس دیوار سے آگے تم چند میٹر سے آگے تو تم سن نہیں سکتے, چھونا تم اس کو قریب سے چھو سکتے ہو, دور سے چھو نہیں سکتے, چند میٹر سے دور تم سونگ نہیں سکتے. کیا حیثیت ہے تمہاری؟
تمہاری عقل تو ہر سال ایک نئی ریسرچ آتی ہے اور وہ چینج کرتی ہے، غلط نہیں ہے، that's how it should be. لیکن اس میں آج کا سائنٹسٹ آئنسٹائن یا ہبل یہ سمجھ لے کہ میری ڈیفینیٹ تھی میں خدا ہوں، تو اگلے چند دہائیوں میں ریسرچ آئی آئنسٹائن کی بہت سی تھیوریز کو غلط ثابت کر دیا. اچھا وہ معاملہ ہے علم کا، یہاں معاملہ ہے شعور کا. تو علم میں اور شعور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور شعور میں بڑا فرق ہوتا ہے؟ اور یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ لوگ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد وہ برزخ میں، تو ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی بھی جب وہ دنیا سے چلا جائے گا اور تا صبح قیامت اور تا سور قیامت وہ برزخ میں ہی رہے گا. لیکن ایک عام آدمی کی موت اور ایک شہید کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو شہید کی جو موت ہے اور جس کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ان کو کیسے کیسے انعامات اللہ کی طرف سے وعدے کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو دیوار کے پار نہیں دیکھنا، یا آپ نے آئنسٹائن کی بات کی، یہ تو علم کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں نا. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو کیا ہمارے احاطے میں، یعنی ذہن کے احاطے میں نہیں آ سکتا ہمارا ادراک؟ بالکل. یہ دیکھیں بعض چیزیں جو اللہ نے ہیومن مائنڈ کی کیپیسٹی میں اس طرح رکھی ہیں کہ وہ اس کو تجربے سے پہنچ سکتا ہے. بعض چیزیں جو پہنچ ہی نہیں سکتا، جیسے اس ریلم کی باتیں، برزخ کے درمیان انسان برزخ کے احوال کو وہ اللہ نے مادہ ہی نہیں رکھا انسانی عقل میں کہ وہ اس کا احساس کر لے. اس کی ایک بڑی زبردست مثال ایک بزرگ نے لکھی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا سو رہا ہوتا ہے، وہ بہت سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس سوئے والے آدمی کے ساتھ اس کے دماغ میں آپ چلے جائیں. تو یہ تو ایک چھوٹی مثال ہے، ورنہ اللہ نے اگرچہ شہید کی جو زندگی ہے اس میں حیات کے بہت سارے عناصر ہیں، لیکن ہے تو وہ موت، مردہ بھی ہے، کہو نہیں، اس لیے کہ حیات کے عناصر، اور ہے وہ عالم برزخ میں. لہذا تمہارا شعور بہت محدود ہے، تم اس شعور تک پہنچ ہی نہیں سکتے. پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ جب تم شہید ہو جاؤ یا ولی بن جاؤ یا کسی اعلیٰ درجے پہ جا کے جب تم جاؤ گے تو تمہیں جب انعامات ملیں گے تو تم اس کا شعور ہوگا. جیسے جنت کی جو نعمتیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا انسان کو، وہ انسان میں مادائی کیپیسٹی ہے ہی نہیں لینے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو عاجز کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم بہت کمتر ہو، تمہیں نہیں آتا. اس درجے پہ پہنچنے کے لیے تمہیں اس شعوری ارتقاء کے لیے تمہیں وہ قربانی کا ارتقاء دینا پڑے گا جہاں تم وہاں جا کے اس شعور پہ پہنچو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور جہاں قتال سے مراد جہاد، جیسا کہ آپ نے بات بالکل واضح کر دی. مفتی صاحب کے پورے قرآن کریم میں یہ قتال کے حوالے سے ترغیب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آتی ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. تو یہ جو اب ہمارا دین تو سلامتی کا دین ہے، اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہوا اس آیت کا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو قتال پر اکسائیے. یہی ہے نا، یہی ہے ارشاد. بہت اہم بات ہے. دیکھیں ہر قرآن کی آیت کو ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک بات ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں کہی تھی، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم ایک درمیانی امت ہیں. اس میں نے یہ بات عرض کی تھی تفاسیر کے حوالے سے ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی، ہمارے عیسائی کہتے نظر آتے ہیں، کرتا تو کوئی نہیں ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ تھا کہ کوئی تھپڑ مارے ایک گال پہ دوسرا گال آگے کر دو. یہ ایک افراد تھا. اور یہود کیا تھے کہ انبیاء کو بھی مارے جاؤ. اسلام میں یہ کہا کہ اصل مقصد تو اسلام کا مارنا، قتل، قتال نہیں ہے، لیکن ایسے بھی ہم بیوقوف نہیں کہ کوئی مارے جائے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. اللہ نے دفاع کا ایک بڑا مضبوط نظام اسلام کو دیا ہے، کیونکہ اسلام کا پیغام عالمی اور آفاقی ہے اور سارے ادیان میں سب سے باکمال نظام ہے، اس لیے اس کا دفاعی نظام بھی اتنا مضبوط ہے. جو ملک جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دفاعی نظام اتنا بڑا ہوتا ہے. اگر وہ ملک بڑا ہو اور دفاعی نظام کمزور ہو، مارا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو نا حرض المؤمنین، اس پر مستشرقین بڑا اعتراض کرتے ہیں. اس کا جواب مسلمان مفکرین نے بڑا زبردست دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ایک جنگ بڑی خطرناک لگی ہو
اور اس میں سامنے فوجی کھڑے ہوں اور جنرل اپنے فوجیوں کو کہے شوٹ ٹو کل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہ توبہ 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 کتنی بری بات کہہ رہے ہیں بھائی، وہاں تو سامنے والا شوٹ کر رہا ہے اس کو شوٹ ٹو کل کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے آرام سے بیٹھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کی سیرت سے ثابت ہے کہ ہر وقت ہر ایک کو مارے جاؤ۔ یہاں تو بات یہ جب جنگ شروع ہو گئی یا جنگ انیویٹیبل ہو گئی اور اگلا آدمی آپ پہ جنگ پہ حملہ کر رہا ہے، اب آپ مسلمانوں کو بولے، مسلمانوں میں جو لڑنے والے وہ بھی نہیں کہ عورتیں، جو لڑنے والے ہیں جو تیار ہو گئے ہیں کہ بھئی اب تم عام ملک کے فوجی نہیں ہو، تم کوئی اپنی جان کے لیے لڑنے والے نہیں ہو، تم تنخواہ کے لیے لڑنے والے نہیں ہو، تم اللہ کے سپاہی ہو، اللہ تمہیں اپنا سپاہی کہہ رہا ہے، اب تم نے لڑنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر میں، احد میں، خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے بھئی اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو چلو گے، اور بدر میں جو ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ایک تو قافلہ ابو سفیان کا تجارت کے لیے جا رہا ہے اور ایک پوری فوج آ رہی ہے قریش کی، بتاؤ کیا کرنا ہے، تیار ہو، فوج سے مقابلہ ہے۔ تو انصار نے کہا کہ مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ، مقداد بن اسود کھڑے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا اور ایک اور جو ہے نا وہ مہاجر کھڑے ہوئے، آپ نے کہا نہیں۔ تو پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ انک تریدنا یا رسول اللہ، شاید آپ کی مراد ہم ہیں، یعنی انصار سے آپ نے فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ پہ ہم نے آپ پہ بیعت کی، اور یا رسول اللہ ہم آپ سے پہلے بڑے بہادر لڑنے والے تھے، آج ہم آپ کے ساتھ لگے ہیں، یا رسول اللہ آپ سمندر میں جائیں گے، ہم سمندر کے اندر جائیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور لڑ لے، بلکہ ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ جائیں، ہم آپ کے ساتھ، انا معاکم مقاتلون، اور یا رسول اللہ لو سرت بنا الی برک الغماد لسرنا معک، آپ عرب کے آخری کونے تک ہمیں لے جائیں نا لڑائی کرنے کے لیے، ہم لے جائیں گے۔ وَإِنَّنَا لَصُبُرٌ فِي الْحَرَبِ، ہم جنگ میں بڑے مضبوط کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ صدق عند اللقاء، جب دشمن سے ملاقات ہوگی تو اپنے وعدے کے پکے ثابت ہونے والے رہے۔ اللہ کے نبی کے چہرہ مبارک کھل گیا، آپ نے کہا اللہ کی نصرت مجھے نظر آگی اترتے ہوئے۔ تو یہ کانٹیکس کی بات ہے کہ کانٹیکس کی بات ہے کہ جب یہ لڑائی سے پرہیز کرو، لیکن اگر لڑائی کا وقت آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر پیٹھ نہیں دکھانی۔ وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، ہتھیار جمع کرو، ہتھیار جمع کرو، یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے تاکہ دشمنوں پر تمہاری، اور یعنی بلکہ دشمنوں پہ کیا، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن، ان پر تمہاری ہیبت ہو۔ اور اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان جب قتال کرتا ہے اور عام فوجیں جب جنگ کرتی ہیں، نیشن اسٹیٹس، جی یہ کوئی بڑی بالکل فرق چیز ہے۔ جی ہاں تو عام نیشن اسٹیٹس کے لڑائی کو تو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، جی اور جب کوئی اسلامی ملک اور اسلامی حکومت اللہ کے حکم پر، اللہ کے دفاع کے لیے، اسلامی دین کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے لڑائی کرتا ہے، اور وہ اپنے ملک کو بھی بچاتا ہے اور دین کو بھی بچاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ لڑائی کسی اسٹیٹ پر ہی کر رہے ہیں نا، جی ہاں لینڈ کو ہی بچا رہے دین کو، تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہو گیا، کیسے غلط ہو گیا؟ اگر کوئی امریکن جنرل اپنے فوج کو کہتا ہے لڑو اور جاؤ، تو آپ کہتے ہیں بڑا ٹھیک ہے، تو مسلمان جنرل کہتا ہے کہ ٹیررزم ہو گیا، یہ عجیب آپ کی پرسپشن کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب کوئی مسلمان فوجی بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی $4000 کی جاب کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے، جب وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتا ہے تو اس کے نزدیک کوئی مالی منفعت نہیں ہوتی، اسے معلوم ہے کہ یہ جو قطع اراضی ہے، جو میری مملکت ہے، اس مملکت کی جو زمین ہے، اس زمین کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض عائد کیا ہے۔ تو اور ان کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے مفتی صاحب ان افراد کا ہمارے دین کے نزدیک جو مسلمان ریاستوں کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں۔ ارشاد۔ اور اس پر اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں پاکستان کے شہداء اور مجاہدین کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ، سبحان کہ ہماری فوج ایک اسلامی فوج ہے، اس سے اور اختلافات اپنی جگہ سے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عالم اسلام کی اس وقت بہترین فوج پاکستان کی فوج ہے، اور پورے عالم اسلام کو امید ہے پاکستان کی فوج سے، اور پاکستان کی فوج کے ہر گیرسن پہ فی سبیل اللہ جہاد، اللہ اکبر، اللہ کے لیے، اور تھوڑی سی تنخواہ پر جو ہمارا عام فوجی ہے جو
5,70,000 تو عام فوجی ہے نا، وہ جو لڑ رہا ہے، اور جو شہداء کی ہزاروں اس وقت ہمارے شہید ہو گئے، سینکڑوں بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں، یہاں سے لڑتے ہوئے، دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، متشددین سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور وہ ان کے جنازے جا رہے ہیں، اور ان کے بچے ان کی وردی کو ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ یہ شہداء کی قربانیاں ہیں کہ آج پاکستان والے اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اس فوج کو اور وہ اپنے شہید ہونے والوں کو برا بھلا کہے اور گالیاں دیں ہم صبح شام آ کے۔ آپ یقین کیجئے کیا گزرے گی اس بیوہ پر جو اپنے شوہر کو گنوا گئی، اس بیٹے پر جو 2 سال 3 سال کا تھا اور اس کے گھر میں ابا کا یونیفارم آئے۔ تو خدا را اختلاف کریں، لیکن اختلاف میں کوئی عقل، کوئی شرم، کوئی حیا انسان وہ رکھے۔ آپ ان کی کسی اور چیز سے اختلاف کرنے آپ کریں، لیکن شہداء اور شہداء کی علامتیں اور ہمارے فوجی جو اللہ اکبر کے نعرہ لگا کے، اور ان میں لوگوں نے دیکھا ہے ان کے اندر اسلام کی حمیت ہے، جو ہم سب میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار کسی کا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ تنخواہ تو دیکھیں، تنخواہ تو بخاری شریف پڑھانے والا بھی لیتا ہے، قرآن پڑھانے میں غلط نہیں ہے، تنخواہ تو لینا جائز ہے، اس کو گزارا کرنا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے نعرہ لگا کے، اور ان کی ٹریننگ میں ان کو قرآن، حدیث، سیرت کی، جہاد کی ٹریننگ پوری سکھائی جاتی ہیں۔ میں دیکھ کے آؤں، میں خود بیان کر کے آؤں، ان کے لوگوں کو میں نے سنا ہے جو ان کی ٹریننگ کرنے والے جرنلز ہیں، میجر ہیں، وہ سیرت کو اتنا عبور رکھتے ہیں، اور سیرت کی روشنی پہ چند ایک دفعہ میرا موضوع ہوا کہ سیرت اور جہاد کی ٹیکٹکس، انہوں نے اتنی گہرائی کی باتیں کیوں کہ ہم اپنے سولجرز کو اس پہ ٹرین کرتے ہیں کہ تم اللہ کے سپاہی ہو، قرآن کا حکم، یہ حدیث کا، اللہ کے نبی کے طریقہ لڑنے کا یہ تھا، یہ تمہارا دشمن ہے، اور ہم اسلام کی حفاظت اور پاکستان اسلامی مملکت جس کے ماتھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہم۔ تو اس میں ہمیں ضرور اس کو ایکنالج کر کے اور ان کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ حمایت کر رہے ہیں بارڈروں کی، تو آج ہم محلے سے دھڑلے سے آئس کریمز بھی کھا رہے ہیں، مزے بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں بھی عالم اسلام کی ہماری فوجیں ہیں اور جو ایک بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، جو شہادتیں دے رہی ہیں، انہیں بتایا جائے، اور جن تک یہ بات نہیں پہنچی، کہ یہ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اور جب ملک کے لیے، قوم کے لیے جو شہید ہوتا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ شہادت ہے مقصود و موجود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ جس کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کیا یعنی جب کسی کو اللہ کی آشنائی لگ جائے، اس کو کیا پتا پھر کیا اور لذتیں دنیا کی کیا ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس آشنائی کی لذت لگا دے۔ ایک چیز ایسی جس میں ہم سب شہید ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی قربانی دے کر اور حرام خواہشات کی قربانی دے کر شہید ہو جائیں بار بار۔ بہت اچھی بات، اپنے دل کی شہادت اور دل پہ آرے چلا کے روزانہ کی شہادتیں ہم لیتے رہیں، اور جو اپنے نفس کو شہید کرے اللہ تعالیٰ کو، اور اس شیشے اور آئینے کو توڑے روز کے روز۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ نفس کی خواہشات کا قتل کر کے، اس سے لڑائی کر کے، اسی کو صوفیاء اور علماء اور اسلامی احادیث میں بھی جہاد بن نفس کہا گیا ہے کہ ایک جہاد ہم سب کر سکتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات اور شیطان سے لڑائی کو پکا پکڑ لیں۔ جی بالکل۔ غزوے سے واپس آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ جہاد اصغر سے اب ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی میدان جہاد سے جب گھروں کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو جہاد ہے، نفس کا جہاد، وہ تو ایک بالکل الگ علیحدہ ایک موضوع ہے، لیکن یہاں قتال کی بات جو آپ نے گفتگو فرمائی۔ پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہم اب آ گئے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ شہادت، شہید، مقام کتنا بلند، اللہ کے انعامات وغیرہ وغیرہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ مفتی صاحب، کیا ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا مجھے کہ جہاد یہ قیامت تک معطل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کوئی ظالم کا ظلم یا کسی عادل کا عدل بھی نہیں روک سکے گا، نہیں روک سکے گا۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ من حیث المجموع ہم جب عالم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی غیر محسوس طریقے سے کوئی ایک جبری قوت جہاد کے جذبے سے ہمیں روکنا چاہتی ہے، اور ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ہم جیسا وہ کہتے ہیں یا جیسا بڑی طاقتیں کہتی ہیں ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں؟
کیوں نہیں ہوتا؟ آج یہ امت کے اوپر، امت کے حکمران طبقے کے اوپر ایک تازیانہ عبرت ہے، اور ان کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکہ ہے، اور ان کے لیے عار کا باعث ہے اتنا بڑا کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں بے دردی سے بموں سے شہید کیے جا رہے ہیں، اور وہ ڈپلومیسی کیے جا رہے ہیں۔ کوئی مسلمان الائنس نہیں بن رہا، بڑی بڑی باتیں، ابھی UNGA ہوا ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا سیکیورٹی کاؤنسل کے اس میں بڑی بڑی باتیں ڈپلومیٹک، وہی سویٹ ورڈز کہہ کر ڈپلور کر کے واپس آ گئے۔ کوئی بڑا کنزرویٹو نہیں بنا سکتے، کوئی دو چار ملک مل کے بھی جہاد نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہے کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہوش کے ناخن لو، اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وہ بچے، وہ عورتیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس ظالموں سے نکالیں، اور اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دیجئے، اور اپنی طرف سے کوئی دوست بھیج دیجئے۔ سارا عالم اسلام سویا پڑا ہے، کوئی ابن تیمیہ نہیں ہے جو آ کے ہے ان کو اٹھائے کہ اٹھو چنگیزیوں کے خلاف لڑائی کرو، اور لڑائی کر کے اللہ فتح عطا فرمائے۔ علماء کے ذمے ہے، قوم کے سرکردہ طبقوں کے ذمے ہے کہ حکمرانوں کو جھنجھوڑیں اور ان کو ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ہمت بھی دینا ہے کہ کھڑے ہو، اللہ کی نصرت سمجھائیں۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ ابابیلوں نے ہمارے پورے دنیا کے قریب چند نہتے لوگوں نے دنیا کی سپر پاورز کو اڑا کے رکھ دیا، کچھ نہیں۔ تو اللہ کی نصرت کے اوپر لڑتے ہیں، ہم اپنے مال پہ تھوڑی لڑتے ہیں، اپنے اسلحے پہ تھوڑی لڑتے ہیں۔ تو خواب غفلت میں، اور وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان بہت ہوگے لیکن جھاگ کی طرح ہوگے۔ اتنی بڑی امت، امت الملایین، 1.5 ارب کی امت آج جھاگ کی طرح کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے کہا وہن کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ سارے حکمران عالم اسلام کے اس وقت کوئی قرض میں ڈکڑا ہوا ہے، کوئی کسی طرح کسی سے مجبور ہے، اور کوئی کھڑا نہیں ہو رہا لڑنے کے لیے۔ اگر ایک کھڑا ہو رہا ہے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ مارا جا رہا ہے، دوسرا کھڑا ہو رہا ہے وہ مارا جا رہا ہے، تیسرا کھڑا ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، یہ آگ کسی کو نہیں بچائے گی۔ ان کا گریٹر پروگرام سب کے سامنے بار بار آ گیا ہے، ابھی بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تو اندھا ہے۔ وہ میپ آفیشلی میپ بنا کر دکھا چکے ہم نے اس پورے عالم اسلام پہ، مکہ مدینہ پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ حکمرانوں کے ایوانوں تک کہیں یہ بات پہنچے، اور کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ان کو آئے، اور عالم اسلام اپنا ایک الائنس بنا کر، اور اس ظلم کے خلاف جو دنیا میں مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے، ایک اسلامی فوج بن کر اس کا دفاع کرے، اور قتال اور جہاد کا وہ عظیم فریضہ زندہ کرے، اور عالم اسلام کو دوبارہ اس عزت کے راستے پہ چلائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 600-800 سال تک عزت دی ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ روح بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حکمرانوں کی بات، بڑوں کی بات، ان کی اگر غیر ذمہ دارانہ رویہ یا وہ روش، اس کو فی الحال ہم روک دیتے ہیں، ایک عام آدمی کیا کرے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بہت آپ نے اچھی بات کی۔ دیکھیے ایک بات تو ہے کہ میں جذباتی کوئی بات کر دوں، فقہی بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام 2 قسم کے ہیں۔ ایک حکم وہ ہے جو ہر فرد کو مخاطب ہے، ایک حکم وہ ہے جو ریاست کو مخاطب ہے۔ جو ریاست کو مخاطب ہے اس میں فرد کے لیے عمل نہیں ہے، تشجیع ہے۔ مثال کے طور پہ چور کا ہاتھ کاٹنا، سزا دینا، فائن لگانا، یہ فرد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لڑائی کرنا یہ ریاست کا کام ہے۔ افراد جتھا بنا کے، گروہ بنا کے لڑائی اگر ریاست کے خلاف کریں گے وہ بغاوت ہوگا، وہ جائز بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ نماز کے چند شرائط ہیں، چند فرائض ہیں، ان فرائض اور شرائط سے ہٹ کر نماز پڑھے گا تو نماز فاسد ہوگی۔ جہاد کے بھی فرائض اور شرائط ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ اپنے ملک میں جتھا بنا کے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے ملک سے، یہ جہاد کے خلاف ہے، جہاد کی روح کے خلاف ہے۔ وہ جہاد نہیں کر رہا، وہ فساد کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاد اور فساد کو اور بغاوت کو الگ الگ واضح کیا۔ یہ بغاوت ہے کہ جب ایک حکمران ہے اگر وہ نہیں بھی کر رہا، آپ مکلف نہیں، آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا۔ ہاں آپ اس کو سمجھائیں، ترغیب دیں، بات کریں، کسی طرح کوشش کریں۔ آپ یہ ریاست کا کام ہے، آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اللہ نے حکم ہی ریاست کو کیا ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس پر اجماع ہے۔ تمام ذمہ دار علماء کی یہی رائے ہے کہ جہاد پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جاتا۔ اب نوجوان یہ باتیں کریں گے جذباتی، جو اللہ نے نبی نے فرمایا کہ چھوٹی عمر والے بیوقوف لوگ، اللہ کے نبی نے فرما دیا چند لوگ کریں، لیکن یہ آپ کو کوئی بھی ذمہ دار فارم حنفی، شافعی، مالکی، سلفی، عالم اسلام کے ترکی، شام، مصر، پاکستان، ایران، سعودیہ، کہیں بھی کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ جو آپ نے فرمایا کہ چند لوگ جتھا بنا کے پرائیویٹ جہاد کر سکتے ہیں، یہ باغی ہی رہیں گے۔ جی بالکل۔ لیکن عوامی سطح پر، یعنی اس کے علاوہ، قتال کے علاوہ
یعنی ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے فرمائی میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، جس طرح کے مظالم ہیں پورے عالم اسلام میں جو چل رہے ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک نئی ریاست پر جو حملہ ہونا، غاصبانہ کارروائی، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پچھلے 25-30 سال میں کیا کچھ ہو گیا، وہ عراق، شام، لیبیا، یہ غازہ، یہ لبنان وغیرہ، افغانستان، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک استقامت کی دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں ہمیں استقامت دے، اور وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یعنی جو لڑ رہے ہیں، پامردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے۔ تیسری اور آخری بات کہ اپنی گفتگو میں حق اور باطل کو آپس میں ملائیں نہ، حق کا ساتھ دیں۔ عوامی سطح پر گفتگو میں، سیمینارز میں، کانفرنسز کے اندر کیا ایسا ہو رہا ہے یا لوگ ڈرتے ہیں؟ لوگوں نے عافیت کو عذر سمجھ لیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور اب آپ نے بالکل بجا فرمائے ساری چیزیں۔ ایک تو اس کاز کو زندہ رکھنا، پروٹیسٹ، جی ہاں، نمبر 2 بائیکاٹ، ڈائیوسٹ، جی یہ ماشاءاللہ اس وقت جو مغرب میں مسلمان ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ان کا ہمارے مشرق کے مسلمانوں سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے۔ سرکار والا آپ کی اجازت سے، وہ مغرب کے صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، جتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ مغرب میں ہوئے پورے عالم اسلام میں نہیں ہوئے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو کیونکہ وہاں آپ سے بڑا تعلق ہے آپ کا، آپ وہاں رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بیان کروں، میں مینچسٹر میں ہوں۔ مینچسٹر میں یہ اس جنگ کو 1 سال پورا ہو گیا، 1 سال سے اوپر ہو گیا، جی ہاں، کوئی ہر ہفتہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر ہفتہ، کین یو امیجن؟ جی ہر ہفتہ ہو رہا ہے، ہر بڑی سٹی میں ہو رہا ہے۔ جی، اور ڈائیورسٹ اتنا ہے کہ جو زائنس کمپنیز ہیں وہ دیوالیاں ہو گئی، ان کے بلینز کے لاسز ہو گئے۔ مجھے یہاں وہ نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہاں میں ابھی پاکستان کی مختلف شہروں میں گیا ہوں، وہاں کھلم کھلا وہ کمپنیز چل رہی ہیں زائنس، اور لوگ ان کے مزے سے کھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ ہمیں غیر مسلم آج اسلام سکھائے گا یا غیرت سکھائے گا، ہمیں خود غیرت نہیں، وہ صرف یہ بات فرماتے ہیں وہ کہ جو دین کی انٹرپریٹیشن ہم کر رہے ہیں نا، اس کو مان لو بس۔ اور بہت سے لوگ اپنے فوائد کو دیکھتے ہوئے ان کی انٹرپریٹیشن کو مان لیتے ہیں، یعنی جہاد کو آپ چھوڑ دیجئے، عورت کو گھر میں نہ رکھیے، عورت کو باہر لائیے، اس کو بازار کی پروڈکٹ بنا دیجئے اپنے گھر کی عورت کو، اور سود کے خلاف کوئی لفظ نہ نکالیے گا۔ تو یہ 3-4 باتیں ان کی مانتے ہوئے کیسے چل سکتے ہیں؟ لیکن مفتی صاحب چند کام جو کرنے کے ہیں، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ وہ جو پروڈکٹس ہیں، ان پروڈکٹس تاکہ ان کو ایک معاشی طور پر انہیں احساس ہو کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ من حیث الامہ، یہ جو فلائی زون ہوتا ہے اس کو روکا جائے۔ جو غاصبانہ ریاستیں ہیں کہ وہ ہماری ریاست کو فلائی زون کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، جب انہیں ایک لمبے راستے سے جانا ہوگا، نقصان ہوگا، تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ ایک قوت ہے، یہ مسلم امہ ہے، اور یہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی گاجر مولی کی طرح نہیں کہ انہیں کاٹ دیا جائے۔ افغانستان میں 1 ملین سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، تو یہ کیا مسلمان کا خون یوں ہی ایسی رائے گاں ہونے کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، OIC کا رویہ کیا ہے، خاص طور پہ یہ غازہ کے معاملات میں کیا رویہ رہا۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ پر آپ نے طویل گفتگو فرمائی۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ درست جواب
غزوہ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی تھی؟ 7 سنہ ہجری میں، 8 سنہ ہجری میں یا 9 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221345270009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221345000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی احمد عفنان صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا۔ محمد عبدالقدیر ٹیکسلا۔ محمد عبدالقدیر صاحب ٹیکسلا سے۔ جناب والا، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیزگاروں اور دینداروں کی صحبت میں حاضر ہو تاکہ سلامتی حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرہیزگاروں اور دینداروں کی صحبت میں حاضر ہو تاکہ سلامتی حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔